ایمان دیا کہ صحابہ سے بھی ہمیں پیار ہے، اہل بیت سے بھی ہمیں پیار ہے۔ اچھا، پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے ان دونوں حدیثوں کو کس طرح ایک شعر میں پرو دیا، جو میں پہلے بیان میں سٹارٹ میں کہہ رہا تھا نا کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو سمجھ آئے گا وہ کیا ہستی ہیں، کیا مقام ہے، علم کیسا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت، ہم اہل سنت والے ہیں نا، سب سے پیار ہے نا، صحابہ سے بھی اہل بیت سے بھی۔ سنو، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کہتے ہیں اہل سنت والوں کا تو بیڑا پار ہی لگنا ہے۔ اب جو تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ جو سمندر پار کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، اچھی کشتی اور ستارے ہیں۔ اب تو کمپاس وغیرہ آ گئے، ورنہ پہلے ستاروں سے ہی راستہ تلاش کیا جاتا تھا۔ تو فرمایا ہمارا تو بیڑا پار ہونا ہے، کشتی جو ہے ہماری جو اہل بیت ہے، اور ستارے جو ہیں وہ ہمارے صحابہ ہیں، دونوں کا پیار دل میں ہے، دونوں کو فالو ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ بیڑا پار لگ جانا ہے۔ تو یہ ہے اہل بیت۔ اچھا، اب اہل بیت کو ذرا وسیع طریقے سے ایک براڈ مینٹالٹی کے ساتھ سمجھیے کہ اس میں کون کون شامل ہیں۔ خاص اہل بیت کا ذکر تو آپ نے سن لیا کہ نبی پاک نے اپنی چادر میں بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین کو لیا، ایک جگہ مولا علی کے بارے میں فرمایا گیا، لیکن یعنی اہل بیت میں شامل کس کس کو کیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں، اور بھی قرآن پاک کی چونکہ آیات ہیں، تو اہل کا معنی ہے والا اور بیت کا معنی ہے گھر، یعنی اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والا۔ تو اہل بیت کے جو نبی پاک کے گھر والے وہ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے پیارے آقا کی ازواج مطہرات، ٹھیک ہے، جنہیں قرآن کریم نے کیا کہا؟ امہات المومنین، مومنین کی ماں کہا۔ تو یہ پیارے آقا کے اہل بیت میں ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام کی تمام اولاد پاک، آپ کے تمام شہزادے، چاروں شہزادیاں اور ان شہزادیوں کی اولاد، ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ ہے، اہل بیت میں تو ساری ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ مولانا حسن رضا خان صاحب کی منقبت چل رہی تھی۔ تو آپ جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کمرے میں ہوتی اور جبریل امین جب وحی لے کر آتے نا، تو حجرہ عائشہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرتے ہیں کہ حضور کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ لک ایٹ دا اسٹیٹس آف دیٹ پرٹیکولر ہاؤس، حجرہ عائشہ۔ اچھا، حجرہ عائشہ کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج جو ہم سنہری جالیوں پہ حاضری دیتے ہیں نا، جو نبی پاک آج جہاں جلوہ فرما ہے، یہ وہی گھر تھا، یہ وہی کمرہ تھا، یہ وہی حجرہ عائشہ تھا جو آج روضہ رسول بنا ہوا ہے۔ مولانا حسن کیا لکھتے ہیں؟ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو بہرحال اہل بیت کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، اور پھر اسی گھرانے کے چشم و چراغ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی کی داستان رقم کی، سبحان اللہ، نانا کے دین کے پرچم کو اپنا سر کٹا کر بلند کر دیا۔ امام حسین ایسی با کرامت شخصیت ہیں کہ آپ کی جو ولادت ہے نا، آپ کی جو برتھ ہے، وہ برتھ بھی کرامت ہے۔ آپ 6 مہینے میں، آپ کا جو حمل تھا، ماں کے پیٹ میں آپ رہے، وہ 6 مہینے رہے، اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور امام عالی مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ یعنی آپ فرام دا ڈے 1 آپ کی ولادت ہی کرامت ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ کے رخسار مبارک کا حال یہ تھا، آپ کے چہرے پر نور ایسا تھا کہ آپ کے دونوں رخسار سے ایسا نور نکلتا تھا کہ کمرے اور دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ اور کیوں نہ ہو، کس کے نواسے ہیں، کن کے پھول ہیں، آقا کی نگاہوں کے تارے ہیں۔ اور پھر تو جبھی تو کہتے ہیں، مل کر پڑھ لیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری
ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ. اب یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے نا تو آپ سے مزید کرامتوں کا ظہور ہوا، اور علماء کہتے ہیں یہ جو کرامتیں تھیں نا بیسیکلی یہ اتمام حجت کے لیے تھیں، مزید ان کو سمجھانے کے لیے تھی کہ دیکھو میں کون ہوں، میرے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو. مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا. امام حسین فرسٹ آف آل آپ نے مدینے سے کوچ کیا اور اب مکے آیا. اب اسی راستے میں سیدنا ابن مطی رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم آپ دعائے برکت سے نواز دیجئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب کیا، اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے اس میں سے پانی کچھ پیا بھی، نوش بھی فرمایا اور کلی بھی کر دی، اور ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا گیا. جب وہ پانی جو ہے وہ کنویں میں گیا، کنویں کا پانی بھی بڑھ گیا اور میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ رہا. اس کے بعد جب آپ بالکل ایگزیکٹلی 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، یاد رہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام جب یہ واقعہ ہوا، کربلا کے میدان میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں، یہ ظلم مت کرو. تم کیا جواب دو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اس وقت آپ کے جو خیمے تھے جہاں خاندان کے افراد تھے وہاں خندق میں ایک آگ بھی جل رہی تھی. تو ایک بد زبان یزیدی نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی ہے. یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے حسین مرنے کے بعد بھی تمہیں جہنم کی آگ میں جانا ہے. امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں دوزخ کی آگ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے جانثار نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں. آپ نے اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ پرووک کر رہے ہوں، یہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے اور یہ کہیں ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا، امام حسین والوں نے پہلے حملہ کیا. حالانکہ اس قدر بڑی گستاخی کی تھی. آپ نے اپنے ساتھی کو روک دیا، مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی. آپ نے کہا اے رب قہار، اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب عطا فرما. آپ کی دعا قبول ہوئی. وہ بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا اس کی گھوڑے کو جھٹکا لگا، گھوڑا خود ہی دوڑتا ہوا گیا اور وہ گھوڑے سے جب جہاں گرا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی. اسی خندق میں یہ بندہ جا کر گرا اور وہ بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا. امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی. اب یہاں بھی ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، سارے لوگ دشمن سامنے کھڑے ہیں اور یہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یقین کریں جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے خطبہ دیا ہے نا ان یزیدیوں کے سامنے، لاسٹ خطبہ، حالانکہ اپنے سارے شہید ہو چکے تھے مگر پھر بھی، حالانکہ اس وقت تو عام آدمی تو یہ سوچے کہ اب انہوں نے سب میرے بندے مار دیے، اب میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. اب آخری وقت بھی سلوک کی بات کرتے رہے، انہیں سمجھانے کی بات کرتے رہے، انہیں یہ بتاتے رہے کہ میں کون ہوں، یاد کرو میرے آقا مجھے کیا کہا کرتے تھے، تم قیامت کے دن اس ظلم کا جواب کیسے دو گے. یعنی یہ بھی امت رسول سے پیار ہے کہ یہ اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جائیں. اتمام حجت کی گئی مگر وہ یزیدی نہ مانے. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے کہ یزیدی جو بھی تھے تو کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نبی کو مانتے تھے، معلوم بھی تھا یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں. وہ ریزن کیا تھا جو اتنے بڑے ظلم پر یہ ریڈی ہو گئے؟ یہ ریزن پکڑنا بہت ضروری ہے اور یہ ہم سب کو آج سیکھ کر جانا ہے. یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا آج کل کے زمانے کا ایک دو انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ یزیدیوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، ہم تو کبھی بھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتے. کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. ہاں بیسک جو ان کے ریزن تھا نا وہ تھا لالچ، اور وہ لالچ تھی پیسے کی، اقتدار کی.
جب یہ لالچ طاری ہوتی ہے نا انسان پہ، پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا. آپ کو لگتا ہے یار مجھ پہ کچھ بھی ہو جائے میں ایسا ظلم تھوڑی کر سکتا ہوں، کتنا بھی پیسہ مجھے کوئی دے دے میں جان دے دوں گا، کبھی کسی کو قتل نہیں کروں گا، نواسہ رسول تو بہت دور کی بات ہے. یہ بولنا اور ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. آپ پڑھتے ہیں خبریں 5 سال کے بچے اور 4 سال کی بچی کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، کیا کوئی خوشی سے کرتا ہے یہ کام؟ ذرا سوچئے، جب وہ یہ کام کر جاتا ہوگا اس کے بعد خود اس کو کتنی ندامت ہوتی ہوگی، یہ میں نے کیا کر دیا. پھر اسی وجہ سے بچنے کے لیے اس بچی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ انسان تھا یا درندہ تھا. میں آپ سے یزیدیوں کی تو بات نہیں کر رہا، آپ کے وطن میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ یہ عمل کر رہا تھا اس کا دل شیطان کی مٹھی میں تھا، اس کو ہوس نے اندھا کر دیا تھا. تو یہ واقعات مجھے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. یہ ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی. ایک حدیث پاک ہے نا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، میرے ینگسٹر ذرا غور سے سنیں، ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے پھر دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. یہ جو روز شراب پیتے ہیں، جناب پارٹی کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں اور گندی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں بیٹھے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں یہ ضرور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنا بھیانک کام نہیں کروں گا، مگر ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ دل ہے شیطان کے ہاتھ میں، وہ ایسے کام کروا سکتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یار بندہ ماں کو قتل کر دیتا ہے، ہم نے نہیں سنے واقعات، کیسے پاسبل ہے تو اپنی ماں کو مار دے؟ لیکن ایک لمٹ ہوتی